یہ یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، لکھ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اس سے زیادہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ صبح کا نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیں گے، آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے، آپ لوگوں کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ آج کا اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو بڑی گاڑی بڑے گھر اللہ رب العزت فوری طور پر عطا کریں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی انمول، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج اس وظیفے کو صبح کے وقت پڑھ لینا، آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ خاص وظیفہ آج نہ چھوڑنا، صبح کے وقت کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ جو لوگ آج اسے پڑھ لیں گے، سمجھو ان کو بے شمار دولت اور رزق مل جائے گی، بڑی گاڑی بڑے گھر فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ملیں گے انشاءاللہ۔ صبح نیارمو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یا حیو یا قیوم کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو شخص آج صبح نیارمو یہ وظیفہ پڑھے گا، اس کی ساری مراد پوری ہو جائے گی، اس کی خالی جولیاں دولت سے بڑھ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج صبح کا ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صبح نیارمو کھانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر سنوار دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کے تقدیر چمکا دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، صبح کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو شخص اسے ایک بار اپنی زندگی میں میرے بتائے کار طریقہ کار کے ساتھ اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کو بے شمار دولت اور رزق مل جاتا ہے۔ اگر آج آپ دولت مند ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو یا امیر ہونا چاہتے ہو، بڑی گاڑی بڑے گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آج صبح یہ وظیفہ میں جس طرح بتاؤں گا اس طرح پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے خزانوں کے خزانے آپ کو دے گا، آپ کے گھر میں خزانے آ جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ صبح پڑھ کے خزانے لوٹ لو، خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا خاص انمول وظیفہ ہے کہ جو شخص ایک بار اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، اس کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہے پھر بھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے کسی کے محتاج نہ رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے پیسوں کو لے کے، تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ خاص عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہیں رہوگے، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائے گی پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا جلالی وظیفہ ہے، ایسا روحانی وظیفہ ہے، اتنا قرآنی وظیفہ ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا اس وظیفے کے فائدے۔ آپ کے گھر میں اگر رزق اور دولت کو لے کے جھگڑے ہیں، تنگی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، اللہ پاک دولت اور رزق بے شمار عطا کر دے گا۔ آپ کی کوئی خواہش ہے یا حاجت ہے جو پوری نہ ہو سکی یا نہ ہوئی، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر ایک حاجت پوری ہوگی، ہر دلی مراد دل کی خواہش پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل آ گئے ہیں آپ کی زندگی میں، یہ وظیفہ پڑھ لینا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، سارے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ جتنے بھی بہن بھائیوں کو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جتنے بھی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، کوئی سینکڑوں لوگوں نے نہیں پڑھا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھا گیا ہے، ہر ایک پریشانی ختم ہو چکی، ہر ایک مسائل کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک سے شفا عطا کریں گے۔ آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی یا آپ کے اپنے رشتوں میں اور شادیوں میں اگر رکاوٹیں ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی ہو جائے گی۔ آج اگر آپ کو اولاد نہیں، بے اولادی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک اچھی سی نصیب والی اولاد عطا کرے گا۔ دنیا کی جو بھی مقصد ہو آپ کا، دنیا کا چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہو یا جتنا بھی مقصد ہو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے، ہر ایک مقصد پورا ہوگا،
اور مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آج یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی فاقے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لینا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، دولت ہی دولت ہوگی۔ ساری زندگی آپ نے دکھوں میں نکال دی، تو چیز کے لیے آپ سال و سال ترس گئے، جو چیز آپ کو نہ مل سکی ساری عمر، اس وظیفے کے بعد ضرور ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج یہ وظیفہ آپ کا ہر ایک مقصد پورا کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ آپ کی تمام بیماریاں ختم کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ آپ کو بڑی گاڑی، بڑے گھر عطا کر دے گا۔ کیوں نہیں آپ ابھی آت پہ اوپر آت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، اب بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ پاک کرم کر دے گا، اللہ پاک آپ کے لیے دولت و رزق دے دے گا، آپ کو بڑی گاڑی مل جائے گی۔ کیوں اب بھی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کتنے لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ارب پتی بن گئے، کتنے لوگ فیکٹریوں کے مالک بن گئے، کتنے لوگ کمپنیوں کے مالک بن گئے، کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، کسی کے پاس بڑے گھر ہیں، اور مقصد پورا ہو گیا۔ دنیا کے کوئی سا بھی مقصد ہو، یہ وظیفہ ایک بار اگر صبح پڑھ لیا جائے، میں جس طرح بتاؤں گا اس طرح، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر ایک مقصد پورا ہوگا، ہر ایک مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو لوگ جتنی بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے بھی قرضے اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، یہ وظیفہ اگر وہ بھی پڑھ لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس کے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، اس کے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، اور اس کو اپنے بچوں کے لیے دولت اور رزق ملے گا انشاءاللہ۔ آج یہ وظیفہ میرے بہن بھائی لازمی پڑھ لیں، اس کو پڑھتے ہی آپ کی اولادوں کی زندگیاں بدل جائے گی، آپ کی اولادوں کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی اولاد کی زندگیاں بن جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ صبح صبح آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے صبح جب بھی آپ اٹھیں، صبح فجر ہو یا صبح کے پھر 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4 جتنے بھی بجے آپ اٹھیں، صبح دوپہر میں اگر جب آپ اٹھیں گے اسی وقت کسی سے بات نہیں کرنا۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے اچھے سے کپڑے پہن کر آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر لینا ہے، اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر کر اگر جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، نہیں تو آپ زمین پر بیٹھ کر کسی سے بات نہیں کرنا، بالکل تنہائی والی جگہ پر جہاں کسی بھی بچے یا بڑے کا شور شرابہ نہ ہو، وہاں پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی شخص سے آپ نے بات نہیں کرنی وظیفہ کرتے وقت۔ ایک چیز کا لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے، جب وظیفہ کرنے لگے کسی کی بھی شور شرابہ نہیں سننا، بلکہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ وظیفے کی ایک کوانٹٹی کم زیادہ ہو گئی تو شروع سے آخر تک دوبارہ سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہوگا، تو لہٰذا ایک بار صحیح طریقے کے ساتھ پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو دولت اور رزق ملتا رہے گا۔ جہاں سے آپ کو 1 روپے کی توقع نہیں ہوگی، وہاں سے کروڑوں اربوں روپے آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو چیزیں میں وظیفے کی بتا رہا ہوں، اسے آپ چاہیں تو پین کاغذ پہ لکھ لیں، نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو سنتے ہوئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جب آپ وظیفہ صبح اٹھنے کے ساتھ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں تو میری ویڈیو لگائیں، سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس آپ نے وظیفہ صحیح طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ صبح جتنے بھی بجے اٹھیں، صبح 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4 اٹھتے ہی آپ نے کپڑے پہن کر وضو کر لینا ہے، اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر کر جائے نماز ہو تو بچھا لیں۔ اب آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر سب سے پہلی مرتبہ ایک بار 1 ٹائم اسے لازمی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسے ایک بار 1 ٹائم لازمی پڑھ لیجئے۔ اب ایک مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جن کو بھی آتا ہے وہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، 3 ٹائمز یعنی 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو لوگوں کو آتا ہے وہ پڑھ لیجئے۔
اگر کسی بہن بھائی کو درود ابراہیمی نہ آتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کو جو سا بھی درود پاک آتا ہے آپ اسے 3 بار پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائمز آپ اپنی مرضی کا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی بہن بھائیوں کو کوئی سا بھی درود پاک نہ آئے تو جو میں بتاؤں گا اسے آپ 3 بار پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا بھی ہو، پڑھنا 3 مرتبہ ہی ہے، 3 ٹائمز یعنی 3 بار پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود پاک پڑھنا ہے۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میں وظیفے کی ہر چیز آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آج وظیفہ کرنے میں آپ کو کوئی سی بھی پریشانی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ نے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، 1 ٹائم یعنی 1 بار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے 1 مرتبہ 1 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر 1 ٹائم پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ 1 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی لاڈلی صورت ہے، اگر آپ اسے چلتے پھرتے پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ ڈھیروں فضیلت برکت شمار ہو جائے گی۔ اسے آپ نے 1 بار 1 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 ٹائم یعنی 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں بتاؤں گا اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یہ وظیفہ کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ کو یا حیو یا قیوم اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا۔ آپ نے اس کو یا حیو یا قیوم یہ 2 لفظ ہے، اسے 1 ملا کر پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ 2 الفاظ ہے، اسے 1 کر پڑھنا ہے، 1 شمار ہوگا۔ یعنی اسے آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے، 1 کاؤنٹ ہوگا، 1 شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم یہ 2 الفاظ ہے، ان کو ملائیں گے تو 1 شمار ہوگا، 1 کاؤنٹ ہوگا۔ اسے آپ نے میں جس طرح پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم،
یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یا حی یا قیوم کی تسبیح، یا حی یا قیوم، یہ دو الفاظ اس کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اسے آپ نے 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 41 بار یعنی 41 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار 1 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 ٹائم یعنی ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 ٹائم ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو خاص وظیفہ میں بتاؤں گا، اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا رزاقو 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 کی تسبیح جس طرح جس طریقے کار کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، بالکل اس ترتیب اس طریقے کے کار کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ یا رزاقو 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 یا رزاقو
یا رزاق 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 یا رزاق۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یا رزاق کی تسبیح آپ لوگوں نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ آپ نے یا رزاق کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یا رزاق 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے 1 ٹائم یعنی 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب 1 ٹائم یعنی 1 مرتبہ سورہ کوثر آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد اب جو وظیفہ میں بتاؤں گا اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے، یا تو آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا فتح 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 کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، جس طریقے کے کار کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، اس طریقے کار اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ یا فتح 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 یا فتح۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں یا فتح کی تسبیح آپ نے 33 ٹائمز یعنی 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 ٹائمز یعنی 33 بار آپ نے یا فتح پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے 1 ٹائم سورہ کوثر، 1 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار شروع میں اگر درود ابراہیمی پڑھا تو وہی آخر میں درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کا شروع میں پڑھا وہی آخر میں 3 بار پڑھ لیجئے، یا آپ نے میرا بتایا وہ درود پاک 3 بار پڑھا شروع میں وہی آخر میں پڑھ لیجئے۔ جو شروع میں پڑھا وہی آخر میں پڑھنا لازمی ہے۔ اب 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا اسی جگہ بیٹھ جائے، کسی شخص سے بات نہیں کرنا۔ آپ نے اس جگہ بیٹھ کر آپ کی 1 حاجت ہے یا 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجت ہے یا 1000 حاجتیں ہیں یا 10,000 حاجتیں ہیں، جتنی بھی حاجات تمام حاجات کے لیے آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ساری حاجات پوری کر دے گا۔ اپنی دلی مراد، دل کی خواہشوں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کی دلی مراد، دل کی خواہش پوری کر دے گا۔ آپ کی اندرونی بیرونی جسمانی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنی تمام بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ساری بیماریاں ختم کر دے گا اور صحت شفا عطا کرے گا انشاءاللہ، آمین۔
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو بے اولادی ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک پیاری سی نصیبوں والی اولاد عطا کرے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، یا آپ کے اپنے رشتوں میں، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے اور شادی کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ شادی کرا دے گا۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے، اس وظیفے کے بعد آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں، اور ایک مقصد کے لیے دعا کرنا، جتنے بھی مقصد ہے یا دنیا کے چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہیں، تمام مقصد کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک تمام مقصد پورا کرے گا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو گھر، گاڑی، پیسہ، بنگلہ چاہیے، اس وظیفے کے بعد بڑی گاڑی، گھر، بنگلہ، پیسہ مانگ لینا۔ آج اس وظیفے کے بعد کروڑوں مانگو گے، اللہ پاک کے خزانے میں کمی نہیں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک اربوں عطا کریں گے، آمین۔ آج امیر ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفے کے بعد جتنی بھی دولت مانگنا چاہو مانگ لینا، اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ پہ اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔